السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اگر آج ہم دیکھیں تو کوئی بستر میں پڑا ہوا ہے، کوئی مردہ خانے میں پڑا ہوا ہے، کوئی مصنوعی سانس لے رہا ہے یعنی مشینوں کے ذریعے سانس لے رہا ہے، کوئی قبر میں سو رہا ہے، لیکن ہم زندہ سلامت ہیں اور الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ دوستوں، اس پر ہمارے پاس ایک موقع ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ کسی بھی چھوٹی سی پریشانی پر اللہ سے شکوہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ دوستوں، اگر ہم ان نعمتوں کا احاطہ کریں تو ان نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں ہمیں۔ لیکن ہمیں ذرا سی بھی کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی چھوٹی سی بھی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم لوگوں سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ اگر اس لوگوں کے شکوہ کرتے وقت ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کر لیں کہ اللہ مجھے تو نے چھوٹی سی پریشانی دی ہے اور ہمیں کتنی بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ ہماری چھوٹی سی پریشانی جو ہے ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم شکوہ نہیں کریں گے، پھر ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اپنی پریشانی پر صبر کریں گے۔ دوستوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بہترین، سب سے قیمتی اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا کی ہے۔ یہ اتنی قیمتی نعمت ہے، اتنی قیمتی نعمت ہے دوستوں، کہ اس ایمان کی نعمت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی چیز برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی ہماری چند روزہ ہے، یہ تو گزر جائے گی، لیکن ایمان ہمارے پاس ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسا خزانہ ہے اللہ پاک نے جو ہمیں دیا ہے۔ اگر اس ایمان کو ہم نے بچا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو مان لیا اور نبی کے طریقے پر زندگی گزار لی، نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتار لیا اور ایمان کو بچا کر کے ہم اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، تو یہ ایمان کی جو دولت ہے یہ ہمیں جو ہے آخرت میں کامیابی دلا دے گی اور ہماری آخرت سنور جائے گی۔ دنیا تو کسی بھی حال میں گزر جائے گی، لیکن اگر ہم ایمان کے ساتھ رہے تو ہماری آخرت سنور جائے گی۔ اور کون سی نعمتوں کا ذکر کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ پاک نے ہمیں دماغ عطا کیا، بہترین دماغ عطا کیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ دوستوں، ذرا سوچیں، اگر اللہ پاک ہمارے دماغ کا ایک اسکرو ڈھیلا کر دے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا دیہاتی بھاشا میں، اس کا ایک مالا خالی ہے، اگر ایک مالا خالی کر دے تو ہمارا کیا حال بنے گا؟ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے اور ہم در در بھٹکتے پھریں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، جن کے پاس دماغ نہیں ہے، پاگلوں کو دیکھ لیجئے، مجنون کو دیکھ لیجئے، کیا حالات ہیں ان کی، لوگ ان کے مزے لے رہے ہیں اور وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ دوستوں، اللہ کی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ کان، یہ اللہ پاک نے سانس جو عطا کی ہے ہمیں، جو فری میں دے رہا ہے، جو جس کے لیے آج دنیا اگر ایک سانس نہ جائے انسان کے اندر تو انسان مر جائے گا، اور یہ ہمیں بالکل کاسٹ آف فری، کوئی بھی پیسہ اس کا نہیں ہے، نو چارجز آف دا ایونٹس، مطلب اس کا سانس کا کوئی چارج نہیں ہے، یہ کاسٹ آف فری ہے۔ یہ کیوں؟ کون دے رہا ہے دوستوں؟ یہ آکسیجن کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ فضا میں آکسیجن کون بکھیر رہا ہے؟ یہ ہمارا اللہ بکھیر رہا ہے۔ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابھی دیکھ لیجئے وینٹیلیٹر کے مریضوں کو، ایک ایک سانس کے لیے ان کو مشین کے ذریعے آکسیجن ان کے پھیپھڑوں میں پہنچائی جاتی ہے، وہ بھی منہ میں پائپ ڈال کر کے، مشین کو بڑھا کر کے، یا جس بھی طریقے سے جو ہے وینٹیلیٹر کے ذریعے ان کی سانسوں کو چلایا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی اس دی ہوئی نعمت سانس کا جو ہے اپنے آپ سے اندر باہر لے رہے ہیں۔ یہ کس کی کرامت ہے؟ اللہ پاک ہمارے تمام اعضاء کو بہترین طریقے سے چلا رہا ہے۔
پیشاب کو نکال دیتا ہے پیشاب کے راستے سے، پاخانے کو نکال دیتا ہے پاخانے کے راستے سے۔ ابھی ذرا سا آپ تصور کریے کسی کا اگر پیشاب رک جائے کیا حالت ہوتی ہے اس کی دوستوں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ صرف ہم اپنی پریشانیوں پر، چھوٹی سی بھی کوئی پریشانی آ گئی تو ہم ناشکری پر اتر آتے ہیں، شکوے گلے کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں دوستوں، اللہ سے کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر اپنے بندے کے لیے حکمت ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنا رحمت ہے، دے دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت، اور بندے سے مانگنا ذلت ہے، دے دے تو احسان اور نہ دے تو رسوائی۔ تو دوستوں اپنے اللہ سے ہر چیز مانگنا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ پاک ہمیں کوئی پریشانی دے رہا ہے تو اسے اللہ کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ اس صبر کا اجر انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ پاک روز قیامت عطا فرمائے گا۔ تو ہم اور اللہ پاک سے طلب کریں گے، یہ خواہش کریں گے کہ کاش کی دنیا میں مجھے اور پریشانیاں آتیں اور مصیبتیں میرے پہ اوپر آتیں اور میں صبر کرتا تو اللہ پاک اس کا بدلہ ہمیں قیامت میں دیتا۔ دوستوں دو چیزیں اپنی زندگی میں اپنا لیجئے، صبر اور شکر۔ پریشانیوں پر اللہ کے لیے صبر اور اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے ہم اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو ہماری نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے ہم اس کی نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، آپ سبھی حضرات اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا سیکھیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ بس مجھے یہی باتیں کہنی ہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔